بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل والقائل به جماعة من المتأخرین ومنهم المصنف وقد تقدم فی کتاب البیع اختیارہ لہ انہو یجوز طبعا لآثار المتصرف۔ گزارش کل ہماری یہ چل رہی تھی کہ جو زمینیں مفتوحہ عن وطن ہوتی ہیں نہ ان کی بیع جائز ہے، نہ ہبہ جائز ہے، نہ وقف جائز ہے، نہ کسی اور طریقے سے کوئی بندہ کسی اور کو منتقل کر سکتا ہے اس انداز میں کہ وہ دوسرے کو مالک بنا دے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان زمینوں پر تمام مسلمانوں کا برابر کا حق ہے، لہذا کسی اور کے پاس اختیار نہیں کہ وہ اس کو بیچ دے یا وقف کر دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وقیل اسی سے مربوط شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دیگر بزرگان یا کچھ اور حضرات، ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، زمین بے شک مفتوحہ عن وطن تھی، لیکن اگر کسی نے اس مفتوحہ عن وطن میں مکان بنا لیا ہے وہ تو اس کا اپنا ہے، تو جب مکان بیچے گا تو ظاہر زمین بھی اس کے ساتھ بیچے گا۔ اگر کسی نے اس مفتوحہ عن وطن میں کوئی باغ لگایا ہے اور اب وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے تو اس کے بالطبع زمین بھی ساتھ جائے گی الی آخرہ۔ تو بعض حضرات ہمارے ساتھ اس مسئلہ میں اختلاف کرتے ہیں تھوڑا سا، کہ بے شک زمین مفتوحہ عن وطن ہو، لیکن اگر کسی نے اس پر کچھ بنایا جو اس کا اپنا بنایا ہوا ہے تو بالطبع اس کے ساتھ اگر زمین کو بیچتا ہے تو پھر کوئی حرج، جیسے میں نے گزارش کی، خالی زمین پڑی تھی مفتوحہ عن وطن اس کو تو نہیں بیچ سکتا، لیکن اگر وہاں اس نے مکان بنایا ہوا تھا اور اب وہ مکان بیچ رہا ہے، بلڈنگ بیچ رہا ہے، تو بالطبع زمین بھی ساتھ جائے گی۔ خوب، وکیل والقائل به جماعت من المتاخرین، شیخ طوسی کا ذکر نہیں ہے، متاخرین، یہ متاخرین محققین کے بعد شروع ہوتے ہیں، جبکہ شیخ طوسی اس سے پہلے کے علماء میں ہیں۔ بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں جن میں سے خود شہید اول رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، کتاب البیع میں ان کا نظریہ بھی یہی تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یجوز جمیع ما ذکر، کہ عارض مفتوحہ عن وطن کی بیع، وقف، ہبہ، نقل صحیح ہے، کب؟ تابعاً لآثار المتصرف، کہ اگر متصرف نے اس میں کوئی تصرف کیا، مثال میں نے آسان دی، اس نے بلڈنگ بنا دی، اس نے کوئی باغ لگا دیا، یعنی کوئی چیز اس میں لگا دی، اب وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے تو بالطبع زمین بھی وہ ساتھ بیچ بھی سکتا ہے، وقف کرنا چاہتا ہے تو وقف بھی کر سکتا ہے، من بناء وغیرہ۔ وَيَسْتَمِرُّ الْحُكْمُ، اور یہ جواز والا حکم تب تک رہے گا ما دام شیء من الاثر باقیہ، جب تک وہ متصرف کے اثر باقی ہو، کیا؟ جب تک اس کی بنائی ہوئی بلڈنگ کھڑی ہے یا جب تک اس کا باغ کھڑا ہے، درخت کھڑے ہیں، تب تک یہ جواز کا حکم بھی باقی رہے گا۔ فَإِذَا زَالَ، جب وہ اثر زائل ہو جائے گا، یعنی وہ بلڈنگ تھی کہ وہ منہدم ہو گئی یا باغ تھا اور ختم ہو گیا، رجعت الارض الی حکمہ الاول، زمین پھر دوبارہ اپنے پہلے حکم اولی کیا تھی، اس کے مالک سارے مسلمان ہیں، اب پھر دوبارہ اسی میں چلی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ فرماتے ہیں اگلا مسئلہ، وَلَوْ كَانَتْ مَيَّتَةً حَالَ الْفَاتِحِ،
اگر وہ زمین جو مفتوحان وطن ہے اگر وقت فتح ہی غیر آباد تھی، اس وقت اس میں کچھ بھی، اس وقت بھی وہ غیر آباد تھی، ایک او عارض لها الماوطان، موتان نہیں پڑھنا کہ تثنیہ بن جائے موت کا، ماوطان، یا بعد میں اس پر ماوطان یعنی وہ بے آباد ہونا عارض ہوا کہ اس زمانے آباد تھی لیکن بعد میں وہ شاباش بے آباد ہو گئی، بنجر ہو گئی، یعنی اس پر وہ مواد کا مصداق بن گئی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب توجہ کے ساتھ، یا وقت فاتحی بے آباد تھی یا اس وقت تو آباد تھی بعد میں برباد ہو گئی، بنجر ہو گئی، پھر ثم احیاہا محین، بعد میں کوئی محی احیا کرتا ہے، کوئی آباد کرنے والا آ کر اس کو آباد کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گیا آج؟ یہ ہے ایک صورت۔ نمبر 2، اوشتبہ حالہا حالتہ، یا اس زمین کی حالت فاتح میں مشتبہ ہے، یعنی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ جب لشکر اسلام نے اس کو فتح کیا تھا آیا یہ آباد تھی یا بے آباد تھی، پتہ نہیں چل سکا۔ یہ کتنی ہو گئیں؟ 2 صورتیں۔ نمبر 3، او وجدت فی ید احد، یا اس زمین پر کسی شخص کا قبضہ ہے، یدعی ملکہ، اور وہ دعوی ملکیت کرتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے، حیث لا یعلم فساد دعواہا، اور اس کے اس دعوی ملکیت کا جھوٹا ہونا، فاسد ہونا، اس کا بھی علم نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب یہ ٹوٹل کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 3۔ اب ان 3 صورتوں کا حکم کیا ہے؟ فاحجہ، یعنی ایسی زمین کا غیرہا من الارضین المملوکہ، یہ مثل دیگر زمینوں کیا ہے کہ جو دوسروں کی ملکیت میں ہوتے ہیں، بشرط ثابت، شرط ثابت کیا کہ اگر زمانہ حضور تھا تو امام کا اذن، اور زمانہ غیبت تھا تو جو بھی احیا کرے گا جس قبضے میں اس کی ہوگی، یتصرف بہا المالک، مالک اس میں تصرف کرے گا کیف شاء بغیر اشکال۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ہو گیا درس پچھلے درس سے مربوط۔ بے آباد زمین کو آباد کرنے کے لیے 6 شرائط ہیں۔ ان 6 شرائط کے ساتھ اگر کوئی بندہ اس ارض مواد کا احیاء کرے گا، بقصد تملک ہوگا تو وہ مالک بنے گا، یا اس حق کی اولویت ہوگا، جو بھی اس کے احکام ہیں، لیکن اس کے لیے 6 شرائط ہیں۔ ان 6 شرائط ہوں گے تو جا کر اس پر حکم ہوگا۔ شروط الاحیاء للمحیی، کہ جو محیی یعنی جو بے آباد زمین کو آباد کرے گا، شروط الاحیاء المملک للمحیی، یوں پڑھ لیں کہ وہ شرائط جو محیی کو احیاء کی وجہ سے اس کا مالک بناتے ہیں، وہ 6 ہیں۔ 6 شرائط، ٹھیک ہو گیا جی؟ ان کے ساتھ آباد کرے گا تو اس کا مطلب ہے یہ محیی اس کا مالک۔ نمبر 1، انتفاع ید الغیر عن الارض المیتہ، وہ جو بے آباد زمین پڑی ہے اس بے آباد زمین پر پہلی شرط یہ ہے کہ کسی اور کا قبضہ بھی شاباش، ٹھیک ہے جی؟ ایک زمین پڑی ہے، بنجر زمین ہے، اور کسی اور کا، لفظ سمجھ آ گیا نا، ید الغیر یعنی کسی اور کا اس پر قبضہ نہ ہو۔ فَلَوْ كَانَ عَلَيْهَا يَدٌ مُحْتَرَمَةٌ، اور ید مؤنث اسم ہے،
اگر اس پر کسی اور کا قبضہ ہے لیکن وہ قبضہ محترم ہے، یعنی جو شرعاً قابل قبول ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر لم یصح احیاؤہا لغیرہ، اس زمین کو اس قابض کے علاوہ کسی اور کا جا کر آباد کرنا صحیح نہیں۔ کیوں؟ لأن الید تدل علی الملک ظاہرا، چونکہ قبضے کا ہونا ظاہراً وہ دال علی، جب ایک موبائل آقا جان میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو دیکھنے والا کیا سمجھتا ہے؟ علی ظاہر، کہ یہی اس کا، اب اس زمین پر اگر ایک بندے کا قبضہ ہے تو ظاہراً اس کی ملکیت پر قبضہ داد کرتا ہے۔ خوب، البتہ اذا لم يعلم انتفاع سبب صحیح للملک، بشرطے کہ ہمیں اگر علم ہو کہ اس کا جو قبضہ ہے یہ غیر شرعی ہے، پھر اس قبضے کی کوئی اہمیت، کہ اس کا جو قبضہ ہے وہ قبضہ کسی سبب صحیح ہے شرعی کی بنیاد پر نہیں ہے، پھر قبضے کی اہمیت۔ لیکن اگر ہمیں ایسا کوئی علم نہ ہو کہ اس کا جو قبضہ ہے وہ اذا لم يعلم، جب یہ علم نہ ہو کہ سبب صحیح للملک یا سبب اولویات وہاں پر نہیں ہے۔ وَإِلَّا سے مراد کیا؟ اگر ہمیں علم ہے تو پھر کہ اس کا وہ ملکیت یا قبضہ سبب صحیح شرعی کی بنیاد پر نہیں ہے، اگر ہمیں اس کا علم ہے، لم یلتفت الی الجد، پھر اس کی قبضے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں علم جو ہے کہ اس کا قبضہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ شروط احیاء ستتن، پہلا ہو گیا شرط کہ کسی اور کا اس زمین پر، اس ارض مواد پر قبضہ نہ ہو۔ نمبر دو، دوسری شرط انتفاع ملک سابق للارض، کہ اس سے پہلے اس زمین کا کوئی اور مالک بھی شاباش نہ ہو، قبل موتہا، یعنی اس کے بنجر ہونے سے پہلے، لمسلمین، نہ ہی کوئی مسلمان اس کے بنجر ہونے سے پہلے اس کا مالک ہو، او مسالم پڑھنا ہے اس کو، یا جس کے ساتھ او معاہدہ ہوتا ہے، کافر ذمیوں کے ساجے سے ہوتا ہے، یا اس کا بھی نہ ہو۔ لہذا فَلَوْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِأَحْدِهِمَا، اگر یہ زمین بے آباد او مواد یعنی بنجر ہونے سے پہلے، مملوکتاً لأحدہما، کسی مسلم کی ملکیت میں تھی، یا مسالم یعنی جس کے ساتھ تو مملکت اسلامی نے معاہدہ کیا ہوا ہے اس کی ملکیت میں تھی، لم یصح احیاؤہا لغیرہ، کسی اور کے لیے اس کو آباد کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ استصحاباً ملک سابق، اس لیے کہ پہلے اس کا جو مسلمان مالک تھا بے آباد ہونے سے پہلے، اب بھی اسی کی ملکیت کا استصحاب ہوگا، اور غیر کے ملک میں کسی اور کو تصرف کرنے کی اجازت ہے، یا پہلے مسالم کی ملکیت میں تھی تو اب بھی اسی کی ملکیت کا استصحاب کریں گے۔ خوب، ہذان الشرطان، یہ جو پہلی شرط اور دوسری، پہلی کون سی تھی؟ کسی کا قبضہ نہ ہو، دوسری یہ تھی کہ پہلے کوئی اس کا مالک بھی نہ رہا ہو، یہ دو شرطیں مبنیان علی ما سبقا، یہ دو شرائط اس صورت میں ہیں کہ اگر ہم پہلی بات کے قائل ہو جائیں، کون سی؟ جو ہم نے کہا تھا کہ موت سے ملکیت باطل نہیں ہوتی، کہ اگر کسی زمین کا مالک مر جائے تو اس سے اس کا حق کے ملکیت ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ورثاء کی طرف جاتی ہے مطلقہ، چاہے وہ زمین کا مالک بالاحیاء بنا تھا چاہے بالشراء بنا تھا، مطلقاً کی تفصیل یہ کرنی ہے۔ خوب،
ہاذان شرطان، یہ پہلی اور دوسری نمبر شرط، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر ہم اس کے قائل ہوں کہ من عدم بطلان الملک بالموت، کہ اس سے یا موت سے مراد یہ لیں کہ زمین کے بنجر ہونے سے پہلے مالک کا حق ملکیت ختم نہیں ہوتا مطلقہ، چاہے پہلا مالک احیاء کی وجہ سے مالک بنا تھا چاہے وہ شرع کی وجہ سے۔ وقد تقدم ما فیہ من التفصیل المختار، لیکن اس میں ایک تفصیل بھی تھی جو شہید عمل کرنا، اگر زمین کا یہ مالک بالاحیاء بنا تھا اور اب وہ بے آباد ہو گئی ہے، پھر وہ دوسرے کی طرف ملک منتقل ہو جائے گی۔ اگر یہ زمین کا مالک بالشراء تھا، اس نے خریدی تھی، تو پھر اب وہ بے آباد بھی ہو جائے تو بھی اس کا حق ملکیت ختم نہیں ہوتا۔ یہ بات خوب تھی، دو ہو گئیں۔ نمبر 3، اس بے آباد زمین کو آباد کرنے والا مالک بن سکتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے انتفاع کونہ حریما لعامر، کہ وہ بے آباد جگہ آباد جگہ کے لیے حریم نہ ہو۔ حریم کی انشاءاللہ وضاحت آئے گی اگلے درس میں۔ حریم کہ جیسے ایک کمرہ ہوتا ہے دیہاتوں میں، لیکن اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی ہم جو مٹی لگا دیتے ہیں یا اور لگا دیتے ہیں، اس کی وہ دیوار کو تھوڑا سا مضبوط کرنے کے لیے، یا اس کی جو مٹی گرتی رہتی ہے جہاں تک وہ جاتی ہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ اتنا ایریا کہ جتنے ایریے سے اس آباد جگہ سے منفعت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ آئے گا کہ یہ ہوتا ہے حریم۔ اور وہ بے آباد جگہ، اس آباد جگہ کا حریم بھی، اچھا کیوں؟ لِأَنَّ مالک العامر، اس لیے کہ جو آباد جگہ کا مالک ہے استحق حریمہ، وہ اس آباد کے جو باہر مضافات ہیں اس کے ساتھ کا ایریا ہے اس پر بھی اس کا حق ہے۔ لِأَنَّهُ مِن مَرَافِقِهِ، اس لیے کہ اس کے میدانوں میں سے ہے، وہ کل جگہ بندہ یہاں سے گھاس کاٹتا ہے وہاں رکھتا ہے، یہاں سے فصل اٹھاتا ہے وہاں رکھتا ہے، جو اس سے مربوط چیزیں ہوتی ہیں آخری، یعنی وَمِمَّا يَتَوَقَّفْ كَمَالُ انتفاعِهِ عَلَيْهِ، چونکہ یہ حریم اس آباد جگہ کے اس حصے میں سے ہے کہ آباد سے پورا فائدہ اٹھانا اس جگہ پر موقوف ہے، کہ آباد سے تب فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جب ادھر ادھر تھوڑی تھوڑی بے آباد جگہ اس کے ساتھ موجود ہوگی۔ تو خوب وسیاتی تفصیل الحریم آگے انشاءاللہ کل کے درس میں آ جائے گا کہ حریم ہے کیا۔ تیسری شرط کہ وہ بے آباد جگہ کا حریم بھی نہ ہو۔ نمبر 4 وَانتفاع کونہ مشعن للعبادہ، چوتھا کہ وہ غیر آباد جگہ محل عبادت بھی نہ ہو۔ اگرچہ غیر آباد ہے، اگرچہ بالکل بیابان ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ جگہ عبادت کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو حج پر لے جائے گا سب کو۔ جب آپ میدان عرفات میں جائیں گے، ضیاء الحق سے پہلے صاف میدان تھا، کوئی ذرہ برابر بھی وہاں سفید نام کی چیز، سبزے نہیں تھے۔ بتاتے یہ ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں وہاں پر جا کر پھر درخت لگائے گئے۔ میں بھی جب 96 میں پہلی حج پر گیا تو بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، یعنی سوائے خیمے کے سایہ نام کی کوئی چیز۔ اب وہ درخت کافی، ابھی جب آخر 15 میں گئے 2015 میں، تو کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں۔ اب اس زمانے جب وہ سارا میلوں کا ایریا، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، میدان ہے بالکل بے آباد پڑا ہے، نہ وہاں پر کوئی پانی نہ کچھ۔ اب تو خیر بہت اعلیٰ انتظامات ہو گئے، پانی بھی وسیع اور سارا کچھ، اور بلڈنگیں بن گئی۔ لیکن اس بے آباد کو آباد کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ وہ مشعر للعبادہ، یعنی وہ محل عبادت ہے، وہاں لوگوں نے وقوف عرفات کرنا ہے، وہاں انہوں نے نیت کرنی ہے عرفات میں بیٹھ کر حج کی، اور وہاں سے شروع ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بے شک بے آباد ہے، بے شک اس کا کوئی مالک، لیکن ہے محل
عبادت. اس کو کوئی بندہ جا کے ٹریکٹر چلا دے جی میں ادھر سکول بناتا ہوں، یونیورسٹی بناتا ہوں، تو بلڈنگ بناتا ہوں، نہ، چونکہ محل عبادت ہے. کعرفہ، جیسے میدان عرفہ. انشاءاللہ آپ عرفات سے جب چلیں گے نا تو پھر رات کو آئیں گے مشعر الحرام میں اور مزدلفہ میں. وہاں بھی ایک زمانے میدان ہی میدان تھا. اب وہاں پر بلڈنگیں بن گئی ہیں، مسجدیں بن گئی ہیں، وی آئی پی کے لیے جگہیں رہائش کی بن گئی ہیں، روڈ بن گئے ہیں. ایک زمانے کچھ بھی نہیں تھا. والمنا، منا بھی صاف میدان تھا. وہاں پر بھی جناب انہوں نے بڑے اعلیٰ قسم کے جناب خیمے بنا دیے، اور خیموں میں باقاعدہ اے سی لگے ہوئے ہیں، چونکہ آپ نے 10 کو وہیں رہنا ہوتا ہے، 11 کو وہیں رہنا ہوتا ہے، 12 کو پھر نکلنا ہوتا ہے، تو ایئر کنڈیشن 24 گھنٹے چلتے ہیں. وہاں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی، پانی شانی بھی ہوتا ہے، اور بڑے وی آئی پی انتظام ہو گئے ہیں. بہرحال جس زمانے میں یہ سارا کچھ بیابان تھا، میدان ہی میدان، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی گھاس، نہ کوئی پانی، کچھ نہیں تھا، پھر بھی اس کو آباد کرنا، کوئی ایک بندہ جا کر کہ جناب اس حصے کو میں آباد کرتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا، چاہے وہ تھوڑی سی جگہ بھی کیوں نہ ہو، کہ لا يمنع المتعبدین، جو عبادت کرنے والوں کے لیے کوئی رکاوٹ، یعنی اگر اتنے بڑے میدان میں سے تھوڑا سا حصہ جا کے آباد کر لیتے ہیں اور ان حاجی صاحبان کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں بھی ہے، لو بس لیا ہے، پھر بھی فرماتے ہیں اجازت. کیوں؟ سدًا لباب مزاحمت الناسکین. اسلام آباد میں آپ لوگ ابھی آئے ہیں، تھوڑا عرصہ رہیں گے، ایک جگہ پڑی ہوتی ہے نا، پہلے مولوی ویسے تھوڑی سی ایسے پتھر شتر رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ایک ہلکا سا کچا کمرہ بن جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ایک واش روم بن جاتا ہے. چند سالوں میں وہ عظیم الشان بلڈنگ، یہ ہمارے سامنے کوثر کے فیملی گیٹ کے سامنے جو مسجد تھی کچھ بھی نہیں تھا، اور اب کیا سے فرماتے ہیں اس قسم کے قبضہ گروپ کو روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ تھوڑی سی جگہ بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کو یہاں کی قبضے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ یہ ایک دکان بنائے گا چھوٹی سی 10 بائی 10 کی، دوسرا کسی اور کونے میں 12 بائی 12 کی بنا لے گا، تیسرا کسی اور کونے میں، بالآخر وہاں پر پلازے بن جائیں گے. تو سدًا لباب مزاحمت الناسکین، تو بجائے اس کے کہ بڑھتے بڑھتے کام بڑھ جائے اور حاجیوں کے لیے پھر وہاں وقوف کی جگہ بھی نہ رہے، اصلاً تھوڑی سی جگہ ہو تو بھی اس کا احیاء، اس کا آباد کاری کی اجازت نہیں ہے، چونکہ وہ ساری محل عبادت ہے اور تمام مسلمانوں کا اس پر حق برابر کا ہے. لتعلق حقوق الناس سے کافۃ بہا، اس لیے کہ اس جگہ پر جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا اس میں حق برابر کا ہے. فلا یسوغ تملکہا، لہذا اس کو اپنی ملکیت میں لینا جائز نہیں ہے مطلقہ، چاہے وہ کسی حاجی صاحب کے اعمال میں ان کے لیے، حاجیوں کے لیے رکاوٹ بنے چاہے نہ بنے. کیوں؟ لِأَدَائِهِ، اس لیے کہ اگر آباد کاری شروع ہو جائے گی تو نتیجہ یہ ہے کہ لا تفیت هذا الغرض الشرعی. غرض شرعی کیا تھی؟ عبادت، وقوف. تو حاجیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور ادھر سے اگر آباد کاری شروع ہو جائے گی تو پھر وہاں جگہ ہی نہیں رہے گی. تو اس لیے فرماتے ہیں وہ چاہے تھوڑی سی بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کو آباد کرنا جائز نہیں. جوز المحقق الیسیر منہ، محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے نہیں، اگر تھوڑی سی جگہ ہو نا، یسیر تھوڑی سی، اور حاجیوں کے اس وقوف والے عمل میں، حج میں بھی کسی قسم کی وہ رکاوٹ نہیں بنتی، وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے. کیوں؟ لِعَدَمِ الْإِضْرَارِ، چونکہ تھوڑا سا آباد کرنے سے کسی عبادت گزار کو، کسی حاجی صاحب کو کوئی ضرر، کوئی تکلیف نہیں ہے. مَا أَنَّهُ غَيْرُ مِلْكٍ لِأَحَدٍ، اور پھر یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک بندہ تو ویسے مالک بھی نہیں ہے، لہذا اگر تھوڑی سی آباد کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے.
اچھا، شیخ ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ نَادِرٌ، یہ فتویٰ فقط محقق ثانی کا ہے، کوئی اور ان کے ساتھ نہیں۔ اچھا، وَعَلَيْهِ، توجہ آگا، اچھا علیہ سے مراد کیا ہے؟ بالفرض ہم محقق کی بات مان لیں کہ بھئی میدان عرفات، مشعر، مزدلفہ وہ جو ہیں منا، ان میں سے تھوڑی سی جگہ اگر کوئی آباد کرتا ہے جس سے حاجی صاحبان کو اپنے اعمال کی بجاوری میں کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی، اگر تھوڑا سا کر لے اور یہ جائز ہے، تو فرماتے ہیں پھر لو آمد بعض الحاج فوقف بہی لم یجوز، علاقہ تو سارا تھا عرفات کا، ہم قائل ہو گئے کہ بھئی تھوڑی سی جگہ آباد کرنے سے کوئی فرق، اب ایک حاجی صاحب نے احرام باندھا ہوا ہے اور وہ جان بوجھ کر، سہون یا جہلن نہ، جان بوجھ کر وہ وہاں وقوف کرتا ہے، وہاں جا کے کام کرتا ہے جس جگہ پر کسی کا قبضہ تھا، لم یجوز، پھر یہ وقوف تو اس کا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لِنَّهْيِ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ، اس لیے کہ وہ اب دوسرے کی ملک میں ہے اور ملک غیر میں تصرف کرنا صحیح نہیں ہے۔ وَلِأَنَّا بَنَيْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اتنی تھوڑی جگہ ہو کہ جس سے کسی کو، حاجی کو ضرر بھی نہ ہو، اور اس زمین کا ویسے کوئی صاحب کا مال ملتا تو پھر یہ جائز ہے۔ اگر جائز ہے تو اس کا مطلب اس کے ملکیت میں آگئی، ملکیت میں آگئی، تو اب کسی حاجی کو اجازت نہیں ہے کہ عمدن جا کر وہاں ٹھہرے جو کسی قبضے میں ہے۔ ہوا مفسد للعبادت، اور پھر یہ ہے کہ یہ ایسی جگہ پر ٹھہرنا جو کسی کی ملکیت میں ہو اور اس کی اجازت بھی نہ ہو، تو یہ مفسد عبادت ہے۔ عبادت کیا ہوتی ہے حج میں؟ انشاءاللہ آپ تشریف لے جائیں گے۔ عبادت کیا ہے؟ میدان عرفات میں زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک وقت گزارنا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ زوال ہوا، نماز پڑھ لی، بس وہیں رہنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا، واجب۔ باقی شیعوں کے تو خیر بہت مسائل ہیں نا، دعا پڑھو، پھر دعا میں مصائب پڑھو، پھر فلان کرو، 2-2.5 گھنٹے مولوی جو ہے وہاں پر سپیکر پر لے جاتے ہیں اور حاجیوں کا جناب عرق نکالتے ہیں۔ لیکن اصل واجب تو کیا ہے کہ آپ وہاں پر میدان عرفات میں بیٹھ جائیں زوال آفتاب سے، اور غروب کو وہاں سے نکلنا ہے، پھر مزدلفہ آ جانا ہے، پھر یہاں آپ نے بیٹھ جانا ہے، جب طلوع آفتاب ہو جائے پھر آپ نے آ کر منا پہنچنا ہے، وہاں پر آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، قربانی کرنی ہے، سر مڑانا ہے اور سوئے رہنا ہے، اے سی چل رہے ہوتے ہیں۔ اصل واجب یہی کچھ ہے، لیکن مولوی صاحبان کہیں سکون نہیں کر دیتے ہیں۔ منا میں آتے ہیں، ایک درس ادھر ہے، پھر وہ ساتھ خیمے میں دوسرے مولوی کو جوش آتا ہے، پھر وہ ہمیں اٹھا کے آؤ جی ادھر دوسرا میرا درس بھی سنو۔ باہر ادھر بندہ تھکا ہوتا ہے، ادھر پھر ان کے درسوں میں جو ہے پھر جب ہوٹل میں آتے ہیں پھر روزانہ ادھر بھی ایک درس ہوتا ہے۔ چلو اللہ ان کو اجر دے، کیوں جی، اگر وہ فی سبیل اللہ کرتے ہیں تو بہت اچھا عمل ہے۔ اچھا، التی ہے عبارتن، عبادت کسے کہتے ہیں میدان عرفات میں یا منا میں؟ وہاں عبادت کا مطلب ہے عن الکون، یعنی اس جگہ پر رہنا، اور کون وہاں رہنے کی ضروریات میں سے کیا ہے؟ کوئی زمین کوئی جگہ ہوگی تو وہاں پر رہے گا نا، مکان چاہیے نا، الاخری۔ بہرحال وَلِلْمُصَنِّفِ تَفْرِيعًا عَلَيْهِ، کیا ہے جی؟ وجہ بالجواز جمعاً بین الاخر۔ چلو اس کو کل مکمل کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔